دوستو، میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں 50 سوال و جوابات لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جو آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کس ماہر لسانیات نے اردو کی ابتدا کو دکن سے منسوب کیا تھا؟ سوال نمبر 1 ہے کہ کس ماہر لسانیات نے اردو کی ابتدا کو دکن سے منسوب کیا تھا؟ آپ کا آپشن ہے اے میں ہے میر امن، بی میں ہے نصیر الدین ہاشمی، سی میں ہے محمود شیرانی اور ڈی میں ہے سید سلیمان ندوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اردو کی ابتدا سے متعلق حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی نشاندہی کیجیے۔ اردو کی ابتدا سے متعلق حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ آپشن میں ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، دوسرا میں ہے اردو سندھ میں پیدا ہوئی، اور سی میں ہے اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی، اور ڈی میں ہے اردو کا آغاز دہلی اور اس کے نواح میں ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپ کا آپشن نمبر سی، اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ یہ محمود شیرانی کا قول ہے، اور اردو کی ابتدا سندھ میں پیدا ہوئی، یہ جو ہے سید سلیمان ندوی کا قول ہے۔ اور اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اور اردو کا آغاز دہلی اور اس کے نواح دہلی میں ہوا، یہ مسعود حسین خان کا قول ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو کی ابتدا سے متعلق سب سے ٹھوس اور قابل قبول نظریہ کس ماہر لسانیات نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، مسعود حسین خان نے اردو کی ابتدا سے متعلق جو ہے ٹھوس اور قابل قبول نظریہ پیش کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ان میں سے کس اہل قلم کا شمار ماہر لسانیات میں نہیں ہوتا ہے؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے سید سلیمان ندوی، اور سی میں ہے برہان الدین جانم، اور ڈی میں ہے محمود شیرانی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، محمود شیرانی کا شمار جو ہے یہ ماہر لسانیات میں نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراج کس بادشاہ کے دور میں گلبرگہ آئے تھے؟ اے میں ہے فیروز شاہ بہمنی، بی میں ہے احمد شاہ بہمنی، سی میں ہے محمود شاہ بہمنی، اور ڈی میں ہے نظام شاہ بہمنی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، فیروز شاہ بہمنی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراج یہ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں جو ہے گلبرگہ آئے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے نظامی بیدری کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے نوسرہار، بی میں ہے خوشنامہ، اور سی میں ہے قدم رہو فدم رہو، اور ڈی میں ہے گلشن عشق۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، فخر الدین نظامی کا پورا نام یہ جو ہے فخر الدین نظامی ہے، اور انہوں نے قدم رہو پدم رہو جو مثنوی ہے انہوں نے لکھی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ شہادت التحقیق کس صوفی شاعر کی طویل نظم ہے؟ اے میں ہے خواجہ بندہ نواز، بی میں ہے میرانجی شمس العشاق، اور سی میں ہے برہان الدین غریب، اور ڈی میں ہے برہان الدین جانم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، میرانجی شمس العشاق۔ سوال نمبر 8 ہے کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی کون تھا؟ اے میں ہے اسماعیل عادل شاہ، بی میں ہے ابراہیم عادل شاہ، سی میں ہے یوسف عادل شاہ، اور ڈی میں ہے علی عادل شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، یوسف عادل شاہ۔ عادل شاہی سلطنت کا جو بانی ہے اس کا نام ہے یوسف عادل شاہ۔ سوال نمبر 9 ہے کہ جگت گرو کس حکمراں شاعر کا لقب تھا؟ اے میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، بی میں ہے یوسف عادل شاہ، سی میں ہے علی عادل شاہ، اور ڈی میں ہے محمد عادل شاہ۔
محمد عادل تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جو لقب تھا وہ جگت گرو تھا۔ سوال نمبر 10 ہے، ان میں سے کون سی تصنیف نصرتی کی نہیں ہے؟ اے میں ہے علی نامہ، بی میں ہے فتح نامہ بہلول خاں، سی میں ہے چندر بدن مہیار اور ڈی میں ہے گلشن عشق۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، چندر بدن مہیار۔ یہ مقیمی کی مثنوی ہے۔ 11 ہے کہ کلمۃ الحقائق کس صوفی شاعر کی نثری تصنیف ہے؟ اے میں ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراج، بی میں ہے برہان الدین جانم، سی میں ہے میراجی شمس العشاق اور ڈی میں ہے امیر خسرو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، برہان الدین جانم۔ اس کی نثری تصنیف کا نام ہے کلمۃ الحقائق۔ سوال نمبر 12 ہے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تصنیف کتاب نورس کا موضوع کیا ہے؟ اے میں ہے رزم بزم پر مشتمل شاعری، بی میں ہے تصوف و اخلاق پر مشتمل نظمیں، سی میں ہے واقعات عشق پر مشتمل کلام اور ڈی میں ہے راگ راگنیوں پر مشتمل گیت۔ تو یہ کتاب نورس ہے، اس کا جو موضوع ہے یہ راگ راگنیوں پر مشتمل گیت پر یہ موضوع ہے۔ اور 12 ہے کہ رستمی کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے جنگت سنگار، بی میں ہے لیلا مجنوں، سی میں ہے خبر نامہ اور ڈی میں ہے قصہ بے نظیر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، خاور نامہ۔ رستمی کی مثنوی کا نام ہے خاور نامہ۔ سوال نمبر 14 ہے کہ مثنوی خاور نامہ کے مرکزی کردار کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے حضرت امیر حمزہ، بی میں ہے حضرت علی، سی میں ہے سلطان عادل شاہ اور ڈی میں ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ تو مثنوی خاور نامہ کے جو مرکزی کردار ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، حضرت علی پر مبنی یہ مثنوی ہے۔ 15 ہے کہ چار مینار اور شہر حیدرآباد کس بادشاہ کی یادگار ہیں؟ اے میں ہے ابراہیم عادل شاہ، بی میں ہے جمشید قلی قطب شاہ، سی میں ہے محمد قلی قطب شاہ اور ڈی میں ہے محمد قطب شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 16 ہے کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے والد کا نام بتائیے۔ اے میں ہے ابراہیم قطب شاہ، بی میں ہے جمشید قطب شاہ اور سی میں ہے عبداللہ قطب شاہ اور ڈی میں ہے محمد قطب شاہ۔ تو سلطان محمد قلی قطب شاہ کے والد کا نام آپشن نمبر اے ابراہیم قطب شاہ ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے والد کا جو نام ہے وہ ہے ابراہیم قطب شاہ۔ سوال نمبر 17 ہے کہ ملا وجی کس بادشاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ ملا وجی یہ جو ہے کس بادشاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ اے میں ہے علی عادل شاہ ثانی، بی میں ہے عبداللہ قطب شاہ، سی میں ہے نظام شاہ بہمنی اور ڈی میں ہے محمد قلی قطب شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، محمد قلی قطب شاہ۔ ہے کہ مثنوی پھول بند کس کی تخلیق ہے؟ اے میں ہے غواصی، بی میں ہے ابن نشاطی، سی میں ہے وجی اور ڈی میں ہے نصرتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، نصرت ابن نشاطی۔ 18 کا جو صحیح جواب ہے یہ ہے آپشن نمبر بی، ابن نشاطی۔ اس کی تخلیق مثنوی پھول بند یہ جو ہے ابن نشاطی کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 19، غلط جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ میر و غالب یہ غزل کو شاعر تھے، سودا ذوق رباعی شاعر تھے، انیس و دبیر یہ مرثیہ کو شاعر تھے اور مولانا آزاد اور حالی یہ جو ہے یہ نظم نگار تھے۔ میر اور غالب یہ جو ہے غزل کو شاعر تھے، انیس و دبیر یہ مرثیہ کو شاعر تھے اور مولانا محمد حسین آزاد اور حالی یہ جو ہے نظم نگار تھے اور سودا اور ذوق یہ جو ہے قصیدہ نگار تھے اور اس میں آپ کا جو یہ ہے رباعی دیا ہوا ہے، اس لیے یہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ آپشن نمبر بی آپ کا بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ ان میں سے کس شاعر کا تعلق جو ہے یہ دبستان لکھنؤ سے نہیں تھا؟ اے میں ہے دیا شنکر نسیم، بی میں ہے مرزا شوق اور سی میں ہے ناسخ اور ڈی میں ہے مومن۔
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی۔ مومن کا تعلق جو ہے یہ دبستان لکھنؤ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا جو تعلق تھا وہ دبستان دہلوی سے تھا۔ سوال نمبر 21 ہے کہ سراپا کس صنف سخن کا جزو ہے؟ اے میں ہے قصیدہ، بی میں ہے مثنوی، سی میں ہے مرثیہ اور ڈی میں ہے غزل۔ تو یہ جو ہے مرثیہ کا باعث ہے کہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ سوال نمبر 22 ہے کہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ اے میں ہے سحر البیاں، بی میں ہے گلزار نسیم، سی میں ہے گلزار ارم اور ڈی میں ہے زہر عشق۔ تو بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر یہ کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو یہ جو ہے سحر البیاں کے کردار ہیں۔ اور یہ کس کی سحر البیاں کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ میر حسن کی مثنوی ہے، اور یہ گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، اور زہر عشق یہ جو ہے مرزا شوق کی لکھنوی ہے، مرزا شوق کی یہ جو ہے مثنوی ہے۔ سوال نمبر 23 ہے کہ تصدق حسین خان کس شاعر کا اصل نام ہے؟ اے میں ہے میر انیس، بی میں ہے مرزا شوق لکھنوی، بی میں ہے مرزا شوق لکھنوی اور سی میں ہے میر حسن اور ڈی میں ہے مرزا دبیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تصدق حسین خان کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو یہ جو ہے مرزا شوق لکھنوی کا اصل نام ہے۔ آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ دیا شنکر نسیم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اے میں 1810 عیسوی، بی میں 1811 عیسوی، سی میں 1812 عیسوی اور ڈی میں ہے 1814 عیسوی۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی 1811 عیسوی۔ دیا شنکر نسیم جن کی مثنوی مشہور مثنوی جو ہے یہ گلزار نسیم ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے تاریخ پیدائش یہ جو ہے 1811 عیسوی۔ آپ کا آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کے ہیرو کا نام بتائیے۔ اے میں ہے بے نظیر، بی میں ہے قدم رو، سی میں ہے تاج الملوک اور ڈی میں ہے آزاد وقت۔ تو آپ کا آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے، تاج الملوک یہ جو ہے گلزار نسیم کے ہیرو کا نام ہے۔ گلزار نسیم مثنوی ہے اور اس مثنوی کے کردار میں تاج الملوک کا کردار شامل ہے۔ آپ کا جو آپشن نمبر سی ہے یہ بالکل درست جواب ہے۔ اور بے نظیر یہ جو ہے سحر البیاں مثنوی کا کردار ہے، اور سحر البیاں مثنوی کو جو لکھا ہے میر حسن نے لکھا ہے قدم رو، یہ قدم رو پدم رو یہ جو ہے مثنوی کے کردار ہیں قدم رو، اور آزاد وقت یہ جو ہے باغ و بہار کے کردار ہیں، اور باغ و بہار کو جو ہے میر امن نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ میر انیس کس کے بیٹے تھے؟ سوال نمبر 26 ہے کہ میر انیس کس کے بیٹے تھے؟ اے میں ہے مرزا غلام حسین، بی میں ہے میر زاہد، سی میں ہے میر حسن اور ڈی میں ہے میر محتسن خلی۔ آپ کا آپشن نمبر ڈی بالکل درست جواب ہے۔ میر انیس جو ہے میر محمد محتسن خلی کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ مرزا دبیر کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ اے میں ہے 1875 عیسوی لکھنؤ، بی میں ہے 1877 عیسوی فیض آباد اور سی میں ہے 1878 عیسوی دہلی اور ڈی میں ہے 1879 عیسوی عظیم آباد۔ تو آپ کا آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے، 1875 عیسوی لکھنؤ۔ اور مرزا دبیر یہ جو ہے مرثیہ گو شاعر تھے، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1875 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور میر انیس کی جو وفات ہوئی تھی وہ 1874 عیسوی لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 28 ہے کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو، یہ کس کا شعر ہے؟ اے میں ہے میر تقی میر، بی میں ہے میر انیس اور سی میں ہے مولانا حالی اور ڈی میں ہے میر درد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی میر انیس۔ سوال نمبر 29 ہے کہ اردو میں ادبی نثر کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ اے میں ہے باغ و بہار، بی میں ہے آرائش محفل، سی میں ہے سبرس اور ڈی میں ہے فسانہ عجائب۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی سبرس۔ اردو میں ادبی نثر کی پہلی تصنیف یہ جو ہے اس کا نام ہے سبرس۔
جو ملا وجی نے لکھی ہے، اور سبرج جو ہے یہ ایک داستان ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد سے متعلق یہ قول کس دانشور نے کہا ہے؟ مطلب مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے یا کس کا قول ہے؟ اے میں ہے مولوی عبدالحق، بی میں ہے علامہ شبلی، سی میں ہے مولانا حالی اور ڈی میں ہے نیاز فتح پوری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، علامہ شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 31 ہے کہ مرثیہ داغ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اے میں ہے حالی، بی میں ہے اقبال، سی میں ہے جگر اور ڈی میں ہے جوش۔ تو یہ آپ کا آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے، اقبال، اور علامہ اقبال کے مرزا داغ دہلوی یہ جو ہے استاد بھی تھے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ ولی دکنی نے دلی کا سفر کس سن میں اختیار کیا؟ اے میں ہے 1690، بی میں ہے 1698، سی میں ہے 1700 اور ڈی میں ہے 1702۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، 1700 عیسوی۔ ولی دکنی نے دلی کا سفر جو ہے یہ 1700 عیسوی میں کیا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے کہ تاریخ ولادت کے اعتبار سے شعراء کی صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے جو ہے شعراء کی صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، سودا۔ سب سے پہلے سودا ہے، اس کے بعد درد ہے، اس کے بعد میر، ذوق، غالب۔ سوال نمبر 34 ہے کہ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے کہ سودا کو اردو قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ دعویٰ ہے کہ سودا کو اردو قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ دلیل ہے کیونکہ انہیں قصیدہ کے علاوہ کسی اور صنف سخن میں دخل نہیں کیا۔ اے میں ہے دعویٰ بھی صحیح ہے، دلیل بھی صحیح ہے، بی میں ہے دعویٰ صحیح مگر دلیل غلط، اور سی میں ہے دعویٰ بھی غلط اور دلیل بھی غلط، اور ڈی میں ہے دعویٰ بھی غلط اور دلیل بھی صحیح۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے۔ مطلب دعویٰ جو ہے اردو قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیونکہ انہیں قصیدہ کے علاوہ کسی اور صنف سخن میں دخل نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ قصیدہ کے سوال نمبر 35 ہے کہ میر تقی میر نے کل کتنے دیوان یادگار چھوڑے ہیں؟ اے میں ہے 8، بی میں ہے 7، سی میں ہے 6 اور ڈی میں ہے 5۔ تو آپ کا آپشن نمبر بی بالکل درست جواب ہے، میر تقی میر نے کل جو ہے 7 دیوان یادگار چھوڑے ہیں، جس میں 6 اردو ہے اور 1 فارسی میں ان کے دیوان ہیں۔ سوال نمبر 36 ہے، ایک شعر دیا گیا ہے اور شاعر کے نام دیے گئے ہیں، تو یہ شعر کس کا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے؟ اے میں ہے مومن، بی میں ہے درد، سی میں ہے ذوق اور ڈی میں ہے غالب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، یہ مومن کا شعر ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں، یہ مصرع کس شاعر نے کہا ہے؟ اے میں ہے تلک چند محروم، بی میں ہے داغ، سی میں ہے ذوق اور ڈی میں ہے بہادر شاہ ظفر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، یہ شعر جو ہے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں، یہ جو ہے ذوق کا شعر ہے۔ سوال نمبر 38 ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کس سن میں ہوئی اور وہ کہاں دفن ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 1862 عیسوی رنگون میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 39 ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں، یہ شعر کس کا ہے؟ اے میں ہے میر تقی میر، بی میں ہے غالب، سی میں ہے درد اور ڈی میں ہے سودا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، خواجہ میر درد۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں، یہ شعر خواجہ میر درد کا ہے۔
سوال نمبر 40 ہے، ان میں سے کون سا شعری مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ اے میں ہے داغ جگر، بی میں ہے شعلہ طور، سی میں ہے آتش گل اور ڈی میں ہے گل تر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، شعلہ طور۔ سوال نمبر 41 ہے کہ شیخ ولی محمد کس شاعر کا اصل نام ہے؟ اے میں ہے نذیر اکبر آبادی، بی میں ہے ولی اورنگ آبادی، سی میں ہے نون میم راشد اور ڈی میں ہے جوش ملیح آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، نذیر اکبر آبادی کا جو اصل نام ہے وہ ولی محمد ہے، اور شاد عظیم آبادی کا جو اصل نام ہے وہ علی محمد ہے۔ سوال نمبر 42، کس شاعر کو شاعر شباب اور شاعر فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، جوش ملیح آبادی کو شاعر شباب اور شاعر فطرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، ہائکو کس ملک کی مقبول صنف سخن ہے؟ یہ فرانس، بی میں ہے ترکی، سی میں ہے جاپان اور ڈی میں ہے چین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، جاپان۔ ہائکو کس ملک کی مقبول صنف سخن ہے؟ تو یہ جو ہے جاپان کی مقبول صنف سخن ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ مخمس میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، مخمس میں کل 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 45 ہے کہ ماہیہ کس زبان کی قدیم صنف شاعری ہے؟ اے میں ہے سندھی، بی میں ہے کشمیری، سی میں ہے بنگالی اور ڈی میں ہے پنجابی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، بنگالی۔ ماہیہ کس زبان کی قدیم صنف شاعری ہے؟ تو یہ جو ہے بنگال کی قدیم صنف شاعری ہے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ انیس دبیر نے مرثیہ بیشتر شاعری کی کس حیت میں لکھے ہیں؟ تو یہ مربع، بی میں ہے مخمس، سی میں ہے مسدس اور ڈی میں ہے مسمن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، مسمن میں لکھے ہیں۔ سوال نمبر 47 ہے، کس شاعر نے پہلے پہل اردو میں مزاحیہ شاعری کو فروغ دیا؟ اے میں اکبر الہ آبادی، بی میں ہے میرا جی، سی میں ہے فانی بدایونی اور ڈی میں ہے چیکویست۔ یہ جو ہے آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے، اکبر الہ آبادی نے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ فیض کے پہلے اور آخری شعری مجموعے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، نقش فریادی اور سروادی سینہ۔ یہ فیض کے پہلے اور آخری شعر کے مجموعے ہیں۔ نقش فریادی یہ پہلا مجموعہ ہے شعر کا، اور سروادی سینہ یہ جو ہے آخری شعر کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، ان دو شاعروں کے زمرے کی نشاندہی کیجیے جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو اقبال اور فیض یہ جو ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ نظم تصویر درد اور اقبال کے سوال نمبر 50 ہے کہ نظم تصویر درد اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اے میں ہے بال جبریل، بی میں ہے بانگ درا، سی میں ہے ارمغان حجاز اور ڈی میں ہے ضرب کلیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، بانگ درا۔ تصویر درد یہ جو ہے بانگ درا کے مجموعے میں شامل ہے۔ ویڈیو کو کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، خدا حافظ۔